پاکستان اور بنگلہ دیش کے فضائی رابطے 14 سال بعد بحال ہو گئے۔ بنگلہ دیش ایئر لائنز کی پہلی پرواز ڈھاکہ سے 150 مسافر لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بنگلہ دیش ایئر لائنز کے طیارے کو واٹر سیلیوٹ پیش کیا گیا۔ فضائی رابطہ سیاحت اور عوامی سطح پر تعلقات کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ سروس کا نوجوانوں، تعلیمی ثقافت اور کاروباری، عوامی اور خاندانی روابط کے فروغ میں اہم کردار ہوگا۔ گزشتہ سال اگست میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ ڈھاکہ کے دوران دونوں جانب سے براہ راست پروازوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پی آئی اے کی جانب سے بنگلہ دیش ایئر لائنز کی پہلی پرواز کی کراچی ایئرپورٹ آمد پر نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ سنگھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ انتہا پسند نریندر مودی نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے خلاف سازشیں کی۔ بنگلہ دیش کے عوام نے بھارتی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ کراچی میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کرکٹ کے میدان میں بھارتی سازش کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہ سازشیں اور یہ دوریاں بنگلہ دیشی بھائیوں اور پاکستانی بھائیوں کے درمیان پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ انتہا پسند ہندو نریندر مودی اور بھارت ہے، جو کہ پاکستان میں ہی نہیں دہشت گردی کر رہا بلکہ بنگلہ دیش میں بھی اس نے سازشوں اور دہشت گردی کے عمل کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ آج جس طرح پاکستانی قوم کے سامنے بھارتیوں کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اسی طرح بنگلہ دیشی عوام کے سامنے بھارتیوں کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور جس طرح میں مبارکباد دیتا ہوں بنگلہ دیشی عوام کو کہ جس نے بھارتی سازشوں کو بے نقاب کر کے پورے بنگلہ دیش میں ان کا چہرہ دکھا دیا ہے۔ بنگلہ دیش سے 14 سال بعد پرواز کی کراچی ایئرپورٹ پر آمد، شہریوں کی کثیر تعداد اپنے پیاروں کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچی اور ایئرپورٹ پر موجود خاتون کا یہ کہنا تھا کہ اپنے بنگالی بھائیوں کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ آئیں اور ڈھاکہ سے کراچی آنے والے مسافر دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹ فلائٹ سے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔ مزید کیا کہا سنیے آپ بھی۔ میرا تعلق بنگلہ دیش سے جوشور سے، پاکستان سے شیخو پورہ سے ہے اور یہاں پہ ابھی میں کراچی ایئرپورٹ پہ موجود ہے۔ اسپیشل لاہور سے آیا ہے اپنے بنگالی بھائیوں کو ریسیو کرنے، کیونکہ ابھی آفٹر 14 ایئرس ڈائریکٹ فلائٹ ہوا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا، ڈائریکٹ فلائٹس ہوا ہے۔ دونوں ممالک کی گورنمنٹ کا بہت بہت شکریہ کہ بہت سالوں بعد یہ انیشیٹ لیا ہے اور امید کرتا ہے کہ اسی طرح دونوں ملک کے تعلقات اور مزید بہتر ہوں گے۔ دیکھیں دونوں ممالک ہے تو مسلم کنٹریز، بھائی بھائی ملک ہے اور یہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دونوں بھائی بھائی اب واپس مل رہے ہیں۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ لاہور داتا دربار کے قریب کھلے مین ہول میں گرنے سے ماں بیٹی کے جان بحق ہونے کا معاملہ، سعدیہ اور ردا فاطمہ کی میتیں شورکوٹ میں آبائی گھر پہنچا دی گئی ہیں۔ میتیں گھر پہنچنے پر علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشکبار متوفی ماں بیٹی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ خبر آپ کو دیں کہ لاہور داتا دربار کے قریب کھلے مین ہول میں گرنے سے ماں بیٹی کی جان بحق ہونے کا معاملہ، سعدیہ اور ردا فاطمہ کی میتیں شورکوٹ میں آبائی گھر پہنچا دی گئی ہیں۔ گریزہ شور مچاتے رہے حکام، جھٹلاتے رہے افسران، اپنی غفلت چھپاتے رہے۔ سانحہ بھاٹی کے سیوریج لائن سے ماں اور بیٹی کی لاشیں مل گئیں۔ ماں کی لاش آؤٹ فال روڈ، بچی کی لاش سگیاں سے برآمد ہوئی۔ ماں بیٹی کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا ہے۔ لاشیں ورثاء کے حوالے کی گئیں۔ حادثے سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آ گئی ہیں۔ مین ہول میں گر کر ماں اور بچی کے جاں بحق ہونے کا واقعہ۔ مین ہول میں گرنے والی ماں بیٹی کی لاشیں مل گئیں۔ 24 سالہ خاتون کی لاش 3 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے ملی، جبکہ 10 ماہ کی بچی کی لاش 17 گھنٹے بعد سگیاں کے قریب سے ملی۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ مریم نواز حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مقدمے کے مدعی کا کہنا ہے کہ متعلقہ افسران کی لاپرواہی اور غفلت کے باعث میری بیٹی اور نواسی کی ہلاکت ہوئی ہے۔ جو آپریشن روکا گیا تھا پہلے وہی جاری رہتا تو اس بچی کی جان تو بچ سکتی تھی نا۔ وقت توجہ جاری رہتی تو یہ جو کام ہے، یہ جو معاملات جان ضائع ہو گئی ہیں، یہ کام نہیں ہونا تھا۔ سرنگ چھوٹی ہے تو وہاں سے لاش کیسے مل سکتی ہے؟ پھر ڈیڈ باڈی جو ملی ہے وہ کیسے مل سکتی ہے سر؟ وہ کیسے گزر کے گئی؟
मुकदमे में नामजद मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर संधू, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दफा 322 के तहत दर्ज किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने भाटी गेट का दौरा किया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने जाए हादसा का जायजा भी लिया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रजवान नसीर मौके पर पहुंचे और जगह का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। माँ और बेटी की लाशें मिल चुकी हैं। कॉल आते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। वाकई की इंक्वायरी कर रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज भाटी गेट के करीब मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरकर जम हक होने के अफसोसनाक वाक़े पर बरहम हो गई। कहा कि लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजर को फौरी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इदारों की गफलत और नाअहली की वजह से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। लाहौर के दिल में मासूम जान का ज़िया हादसा नहीं, संगीन जुर्म है। वाक़या मेरे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक्स पर पैगाम कहा कि नाअहली छुपाने के लिए हक़ाइक़ मस्क किए गए। खुले मनहोल को महफूज न बनाने वाले ऑफिसर ओहदे के अहल नहीं है। इंसाफ की फराहमी तक चैन से नहीं बैठूंगी। 2 बेटियों के खून का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। जिम्मेदार हर ऑफिसर को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। गफलत और लापरवाही से कीमती जान ज़ाया हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मज़ीद लिखा कि हकीकत दबाने की कोशिश सबसे ज़्यादा तकलीफदा है। गाफिल और बेईमान अफसरान का दौर ख़त्म हो चुका है। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ के बजाय हरासा किया गया। पंजाब में हर जान कीमती है, अफसर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अफसोसनाक वाक़े पर शर्मिंदा और माफ़ी की तलबगार हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने गलत हक़ाइक़ शेयर करने पर माफ़ी मांग ली। किसी तमहीद के बगैर किसी तशरीह के मैं अपनी तरफ से, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, मैं सब की तरफ से हाथ जोड़कर मैं उस फैमिली से हम माजरत खा भी हैं और एहसास नदामत का भी शिकार हैं। खबर ये भी है कि कराची में रात गए हैवी ट्रैफिक ने मजीद 4 जिंदगियां निगल ली हैं। केमाड़ी गेट नंबर 17 के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर बच्चे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। बल्दिया के इलाके में ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया और रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में जाम बहक अफराद की तादाद 77 हो गई है। उधर हैदराबाद के नवाई इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। डाकुओं से असला बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि हलाक डाकुओं की शनाख्त अल्लाह यार और हजार खान के नामों से हुई है। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू मुतादद मुकदमात में मतलूब थे। मजीद तहकीकात जारी हैं। सानिया गुल प्लाजा सिंध काबीना कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद। बल्दिया उस्मा कराची के डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम मुअत्तल कर दिए गए। राजा रुस्तम के पास सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज का भी चार्ज था। राजा रुस्तम को डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज की हैसियत से मुअत्तल किया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर सिकंदर अली भी मुअत्तल कर दिए गए। ग्रेड 17 के इंचार्ज हाइड्रेंट्स मोहम्मद सद्दीक मुअत्तल किए गए। महकमा बल्दियात सिंध ने अफसरान की मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए हैं।